اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی بریک سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی سیلاب زدگان کے حوالے سے، ہمارے اپنے بھائیوں بچوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، بیٹیوں بہنوں کے حوالے سے، انہیں کہیں سائبان کی ضرورت ہے، کہیں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، کہیں پیروں کے لیے تپتی دھوپ تپتی جگہوں پہ جوتے کی ضرورت ہے، پیٹ میں خوراک کی ضرورت ہے، کہیں کوئی بیماری ہے تو ادویات کی ضرورت ہے، بے شمار حاجات ہیں جو کہ آپ اور میں مل کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور یہی آخرت ہے۔ جو آج ہم خرچ کریں گے اس کا کئی گنا آخرت میں لے لیں گے، اور کسی کی دعا جب ملے گی تو ہمارے وہ کام بھی بننے سنورنے شروع ہو جائیں گے جن کا ہم نے کبھی خود بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ہو سکتے ہیں، اور یہ سب ممکن ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میں کم کروں گا تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آپ جتنا کریں گے خلوص نیت سے کریں گے، اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے، اس کی قبولیت ہے۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بڑی پیاری شخصیت ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، حافظ اسد محمود سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ سفر بھی کیا، پہنچے بھی آپ، آج موسم پچھلے 2 دنوں سے قدرے گرم ہے دوبارہ سے، تو گرمی کی ایک دوبارہ سے فیل ہے، تو اس فیل میں ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو کھلے آسمان تلے ہیں، جو کبھی اپنے گھروں کی ٹھنڈک میں بیٹھ رہے ہوں گے، اپنے گھروں کے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ رہے ہوں گے، آج نہ سر پہ کوئی سائبان ہے، نہ پاؤں میں کوئی جوتی ہے، نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے۔ یہ سیلاب زدگان ہمارے اپنے ہیں، ان کی مدد جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آفات سے گھرے حاجت مندوں کی جو مدد کرنے کی فضیلت ہے، اس سے آغاز کیجئے پلیز۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد۔ محترم، سب سے پہلے بات، ہم میں سے ہر انسان کی جو آزمائش میں مبتلا ہے یا جسے اللہ نے ابھی تک نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ہر دونوں کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو مختلف انداز میں آزماتا ہے۔ سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کسی بھی طریقے سے، من الخوف، خوف ڈال کے، جی، والجوع، بھوک ڈال کے، ونقص من الاموال، مال کم کر کے، والثمرات، پھل چھین کے، وبشر الصابرین، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ جہاں انہیں اس تکلیف دہ امر میں صبر کا حکم دیا ہے، وہاں پہ اللہ نے جنہیں نعمت سے نوازا ہے انہیں ترغیب دی ہے کہ ان کو دو، اور جو شخص ان کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ کھلاتے ہیں، جنہیں اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے مصیبت زدہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اس میں یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسکین اسے کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہے لیکن حالات نے اسے ایسی نہج پہ کھڑا کر دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت نہیں کر سکتا، کام کرتے ہوئے بھی۔ ٹھیک، اسی طرح اسیر، جی، ایک اسیر ہوتا ہے جو قید میں ہے۔ اب جو اسیر ہیں یہ پانی کے اسیر ہیں، جی، پانی نے انہیں محصور کر دیا ہے، اور یہ نہ تو اپنی زمینوں پہ کام کر سکتے ہیں، نہ اپنے جانوروں کو پال سکتے ہیں، نہ ان کا دودھ دو سکتے ہیں، نہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اب ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب اللہ کن پہ خوش ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ان کو کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ما ارید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا ارادہ نہ تو کسی بدلے کا ہے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں
ایک مہینہ تک مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے سے بہتر اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں ایک ضرورت مند کی مدد کے لیے چند لمحے اس کے ساتھ جاؤں. جی. اب دیکھیں مسجد نبوی اس کی اہمیت کیا ہے. یعنی وہاں عبادت کا درجہ عام عبادت کے درجوں سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ ہے. آپ نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ. اب وہاں اعتکاف کرنا بھی لازمی ہے، عام جگہ سے 1000 گنا بہتر ہے. اور اعتکاف ایک بہترین عبادت ہے جس میں انسان الگ تھلگ ہو کے صرف اللہ سے ملاقات. جی. اور اعتکاف مہینہ بھر مسجد نبوی کے اندر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں. ٹھیک. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مصیبت کے وقت کسی مصیبت زدہ کی مدد کی، قیامت کی مصیبتوں میں اللہ اس کی مدد کریں گے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد ایک مصیبت میں، ایک کرب میں، ایک آزمائش میں مبتلا ہیں، لیکن ان سے بڑی آزمائش میں ہم ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے جن لوگوں کو بچایا ہوا ہے اگر یہ اس آزمائش میں اس طرح پورا اترتے ہیں کہ ان کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے، بخل نہیں کرتے، تو یہ ان کی فضیلت، عزت اور عظمت میں جو ہے نا بہت بلندی ہے. ٹھیک. اگر خدا نخواستہ یہ نہیں کرتے، کوئی شخص اگنور کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ بھی اگنور کرتا ہے. سر یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، بلکہ مجھے یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا، آپ کمپلیٹ بھی کیجئے گا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی، کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف سیلاب متاثرین کی جو مدد ہے، مالی مدد، جو کہ ہم جیسے کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ امداد کریں، چیزیں پہنچائیں، یہاں تک محدود ہے، یا اگر کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا، اخلاقی کو ہو سکتی ہے مدد، جذباتی کو تعاون ہو سکتا ہے، اس کا بھی اجر ویسے ہی ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے پاس نا ایک لوگ آئے قبیلہ مضر کے. جی. ان کے جسموں کے کپڑے نہیں تھے، اگر تھے تو وہ بالکل جو ہے نا پرانے، بڑے بسیدہ، اور ان کے حالات کو دیکھ کے یعنی ان کی بھوک اور افلاس کا اندازہ ہوتا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ دیکھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونا شروع کر دیا. یعنی اتنا غمزدہ ہوئے کہ اٹھ کے گھر چلے گئے، یعنی دیکھا نہ گیا آپ کو. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جب نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. جی. اور تشریف لانے کے بعد آپ نے جو ہے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور 2 آیات کی تلاوت کی. پہلی سورت نساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا. یعنی تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. جی. اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ایک ہی ہیں. جی. یعنی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے تمہیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. دوسرا سورت حشر کی آخری آیات پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص سوچے کہ میں کل کے لیے کیا کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس درہم ہے وہ درہم میں سے کچھ دے. جی. درہم یہ چاندی کا سکہ تھا. جس کے پاس دینار ہے وہ دینار میں سے دے. دینار سونے کا سکہ تھا. پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ جو میں سے کچھ دے. جس کے پاس کھجور تھوڑی سی پڑی ہے وہ کھجور میں سے کچھ دے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مزدوری کر کے کچھ دے دے. اللہ اکبر. ٹھیک. یعنی ان کو دے. ہاں جی. اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ اپنی استطاعت کے مطابق لانے لگے. ایک صحابی وہ اتنی بڑی گٹری لے کے آیا کہ اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، وہ درم و دینار سے وزنی اتنی تھی کہ اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے رکھی تو وہ آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے
ان لوگوں کے لیے دعا کی. بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مزدوری کر کے آ کے دی. اب یہاں میں یہ عرض کروں گا، آپ نے فرمایا اخلاقی مدد جی اور فزیکلی مدد. ہاں جی بالکل بالکل. اب ایک آدمی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ فزیکلی مدد یہ کر سکتا ہے. نظامی صاحب ہم نے دیکھا ان بیچاروں کے مکان بما سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا، اینٹیں بھی نہیں بچی. یعنی مکان ویسے گرے نا تو اس کا جو ہے نا مٹیریل کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جاتا ہے. رہ جاتا ہے یا کچھ، لیکن یہاں یہ ہوا کہ وہ مٹیریل ہی سارا دریا ورد ہو گیا، صرف زمین رہ گئی. زمین رہ گئی. اور زمین بھی دریا میں چلی گئی، اور وہ کتنا اس میں کتنی بھرتی پڑے گی، کیا ہوگا، کہاں مکان بنائیں گے، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے کھانے کا ہے، علاج کا ہے، لیکن اصل مسئلہ ان کے آبادکاری کا ہوگا، چھت کا ہوگا. ٹھیک ٹھیک. کہ اگر ان کی چھت ہوگی تو وہ زندگی گزار سکیں گے، اگر چھت نہیں ہوگی خیموں میں زندگی نہیں گزار سکیں گے. جیسے آپ فرما رہے ہیں سر، اس میں ایک چیز بہت اہم ہے اس وقت. ایک میں خلوص دل سے کر رہا ہوں، جیب سے بھی کر رہا ہوں، جسمانی طور پہ بھی کر رہا ہوں، اخلاقی طور پہ بھی کر رہا ہوں، زبان سے بھی کر رہا ہوں. ایک میں دکھاوا کر رہا ہوں. یہ ریاکاری سے بچنا، دکھاوے سے بچنا، خاص طور پہ ایسے مواقعوں پہ، یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، ایک بہت خوبصورت مثال ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر تھے سعد رفیق صاحب. جی. وہ چیک تقسیم کرنے کے لیے گئے. جی. اور جب سارے معاملے ہو رہے تھے تو وہ کیمرے آن تھے. لیکن جس وقت وہ چیک تقسیم کرنے لگے نا، یعنی جو بندہ بھی اچھی بات کرتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس کی تعریف کرنی چاہیے. کوئی بھی ہو، یعنی وہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، کچھ بھی ہے. اس نے جو مثال قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری ساری قوم کے لیے بہت بہتر ہے. تو انہوں نے جب دینے لگے چیک، کہنے لگے نہیں اب سارے کیمرے بند کر دو، کیونکہ یہ جو ہے نا ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسری بات، بعض لوگ اپنی جماعتی زندگی کو زندہ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. میں انہیں اس بات پہ اللہ سے ڈراتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے 3 لوگ جن سے جہنم کو گرم کیا جائے گا، سب سے پہلے جو جہنم میں گرائے جائیں گے، وہ 3 بظاہر بہترین لوگ ہوں گے. ایک عالم دین قاری قرآن ہوگا. اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا، تجھے خوبصورت آواز دی، اچھی سپیچ، اچھی انداز میں بات کرنے کا ڈھنگ دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ دن رات یہ میں کرتا رہا. اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا زبردست مقرر ہے، بڑا زبردست قاری ہے. تو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا، فرشتوں ختم ہو گیا تمہارا معاملہ. لوگوں نے تجھے کہہ دیا، فرشتوں سے کہے گئے اس کی پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو. دوسرا، اس سخی کو لایا جائے گا جو بظاہر تو بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے لیکن دکھاوا. دیکھیں محترم، دکھاوا جو ہے نا یہ اتنا بڑی جو ہے گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا فتنہ ہے. جب مسیح اور دجال کا کلیش ہوگا اور دجال پوری دنیا میں اپنا کفر بانٹے گا، بہت سے لوگ وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو اسلام کی حالت میں ہوں گے. اس سے بڑا ایک فتنے کا ڈر ہے. لوگ پریشان ہو گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی. کہا شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی. آپ نے فرمایا ایک شخص کوئی عبادت کر رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی عبادت کو لمبا کر دیتا ہے، یا لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کے اس لیے دیتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا اچھا ہے، واہ واہ ہو میری، واہ واہ ہو. کہا یہ شخص وہ ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا، اس نے شرک کیا.
اس لیے دوسرا شخص وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خرچ کرتا تھا، لیکن جس طرح آج کل اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے، چاہے ہم بحثیت جماعت کریں یا انفرادی حیثیت میں کریں، تو وہ خرچ کرتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے۔ ٹھیک، تو اللہ رب العزت اسے پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ اسے بھی کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، واہ واہ ہو جائے میری، واہ واہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو وہ لوگوں نے کہہ دیا تو اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح جس نے اپنی جان قربان کی، شہید ہوا، تو اس کے متعلق بھی کہا کہ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو کہا ہے میں جری، میں بڑا زوراور بہادر ہوں۔ اسے بھی شہید کو یعنی شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، اگر اس میں بھی نیت، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان بعض اوقات اسے احساس نہیں ہوتا یہ کر کے آ رہا ہے۔ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن پھر آپ نے ایک مثال دے کے جو ہے نا واضح کر دیا۔ ہم نے شاید سمجھ لیا کہ نیت کلمات کو ادا کرنے کا نام ہے، حالانکہ النیت عزم القلب، دل سے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک، اور اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں جو قدرتی آفات، جیسے بھی ہم سیلاب کی ذکر کریں، کوئی آ گئی ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ ساری تباہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا، اس میں سبب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آزمائش تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم پہ آ گیا معاملہ، کیا اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں اس میں کئی آیات آتی ہیں، جی، ایک تو سورۃ توبہ کے آخر میں آیات ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ میں تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، افلا یتوبون، پھر بھی تم توبہ کیوں نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ جی، یعنی دیکھیں اگر یہ جو آزمائش آتی ہے نا، جی، یہ سب پہ ایک جیسی نہیں آتی، یعنی بظاہر تکلیف سب کو ایک جیسی ہے، کسی کے لیے یہ عذاب ہے، کسی کے لیے آزمائش ہے، اور کسی کے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ کس طرح؟ یعنی یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کی ذات نے فیصلہ کرنا ہے، جی، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی، میری امت میں جب گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، یعنی نیکی کرنے والے کم ہو جائیں گے، گناہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، عمہم اللہ بعذاب من عندہ، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذاب سے گھیر لے گا۔ اماں جان نے سوال کیا اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا ہوں گے۔ کہا پھر ان کا انجام؟ کہا ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اس آزمائش میں اگر وہ فوت بھی ہو جائیں تو وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی میں چلے جائیں گے، اور جن کے لیے وہ عذاب تھا جی، وہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق کہتا ہے یہ عذاب ہے جی، لیکن سب کے لیے عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، سب کے لیے آزمائش نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، اللہ کہتے ہیں جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اللہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ جی، اور دیکھیں اللہ بڑا ہی کریم، رؤوف اور رحیم ہے، جی، یقیناً وہ اپنے بندوں کو بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ ہم جمعے کے دن رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ، دوسری میں سورۃ دہر پڑھتے ہیں۔ سورۃ سجدہ میں ایک آیت ہے جو ہمیں پکڑ کے جھنجھوڑتی ہے،
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہمیں یہ دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈال کے تمہیں نا بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کی وجہ سے لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیتا ہوں کہ پلٹو میری پلٹ طرف، جاؤ۔ ہاں پلٹ جاؤ۔ لیکن سر ایک بات جو انتہائی تکلیف دہ ہے، اللہ اکبر، یہ بھی سورۃ توبہ میں آتی ہے، جب کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے نا تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے نا، پھر اللہ اس کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ اور کب تک وہ نفاق رہتا ہے؟ الی یوم یلقونہ، جب وہ اللہ سے ملیں گے اس وقت تک ان کے دل میں نفاق رہتا ہے، تب تک رہتا ہے وہ۔ جب انسان بار بار اللہ سے عہد کر کے توڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، رسول اللہ کی ہر بات کو سچا تسلیم کرتے ہیں، ہمیں یہ بات بڑی غور سے یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بات فرمائی ٹھیک کہ جب میرے ساتھ عہد کو توڑے گے تو میں دل میں نفاق ڈال دوں گا، ڈال دو۔ الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب مجھ سے ملو گے۔ کیوں؟ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ ٹھیک ہے سر، سوری میں آپ کی بات تو چکنا نہیں چاہتا، صرف مجھے بریک کی طرف جانا، ایک میسیج میں آپ کی طرف سے جاتا ہوں کہ عوام کو خاص طور پہ دینی پیغام ایسا ہمارا جائے کہ جو مصیبت زدگان کی مدد کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، چھوٹا سا کوئک میسیج دے دیں۔ جی سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جب بھی ہوتا ہے نا ہم مختلف ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرا نام بلند ہو جائے۔ تو میں اللہ کے واسطے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں بلا تخصیص جو ہے نا، جو شخص نظر آتا ہے نا کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کندھا ملا لینا چاہیے، جڑ جائیں اس کے ساتھ، میں اپنا نام علیحدہ سے نہ نکالوں۔ نکالنا۔ سر بہت خوبصورت میسیج، بہت خوبصورت میسیج، اور یہ میں نے اس لیے آپ کے منہ سے الفاظ نکلوائے کہ دین کے حوالے سے جو میسیج آپ دیں گے وہ زیادہ کارگر ہوگا، زیادہ اثر رکھے گا، کیونکہ زبان کا بھی فرق ہوتا ہے، شخصیت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ نہیں سر، سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ اسد محمود سلفی صاحب، سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ لے جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم کچھ صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو سیلاب کے حوالے سے ہم امداد کی بات کریں جیسے ابھی حافظ صاحب نے بھی بات کی، تو ایک تو اسلامی اسپیکٹ جو ہے ہمارا نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، جڑ جائیں، یہ نہیں کہ نوید نظامی اپنا نام کرے یا میں ایک شخص کے طور پہ سامنے آؤں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی جڑ جائیں جو کہ لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ کا حصہ اللہ کے پاس پہنچنا چاہیے جو خیر آپ ڈال رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں سیلاب کے حوالے سے، اور یہاں پہ جو صحت کے مسائل ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، تو کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ کچھ موسم کی تبدیلی بھی ہے، اور کچھ سیلابی صورتحال کے بعد جب پانی اترے گا یا پانی جب ہے تو کیسی صورتحال سے دو چار ہونا پڑے گا ارد گرد کے لوگوں کو یا جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو مقامی لوگ ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماجد خان صاحب، جنرل فزیشین ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں حافظ اسد محمود سلفی صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا، میں نے کہا اگر حافظ صاحب موجود ہیں تو ہم اس اسپیکٹ میں بھی اسلامی نقطہ نظر لے لیں گے، تو ایک دفعہ دوبارہ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا دوبارہ سے، تھینک یو سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، فرمائیں کہ جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ چھوٹی موٹی بیماریاں جو عام ہو جاتی ہیں، جو دیکھنے میں آتی ہیں، وہ کون سی، اور ان سے بچاؤ کے آسان طریقے کیا ہوتے ہیں؟ جیسا گھریلو ٹوٹکے کر لیتے ہیں یا کچھ پریکاشن میئرز لے لیتے ہیں ہم؟
اس وقت جو ہے موسم کیونکہ اب ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے, ہاں سردیوں کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس میں سب سے جو زیادہ کامن جو بیماریاں ہیں وہ ہماری سانس کی نالی سے جڑی ہوئی جو بیماریاں ہیں, ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن جن کو کہا جاتا ہے, جس میں نمونیا بہت کامن ہے, خاص کر کے چھوٹے بچوں کے اندر. بچوں میں آپ کو بہت اب کیسز ملیں گے, نیونیٹس میں کہہ رہی ہیں, انفینٹس میں کہہ رہی ہیں, انفینٹس میں بھی اور نیونیٹس میں بھی, جو نیو بورن ہے اس میں بھی, ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً جو ہے جتنے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں ان سب میں نمونیا بہت زیادہ کامن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سردیاں اتنی برداشت نہیں کر پاتے ہیں, ان کا امیون سسٹم تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, تو ایزیلی جو ہے نا ان پہ جو بیکٹیریاز ہیں وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کیونکہ وہ کیئر نہیں کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کو اس طرح کا خیال بچے نہیں رکھ پاتے ہیں, بد پرہیزی بہت زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. چھوٹے بچے منہ میں ہاتھ لے لیتے ہیں, وہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں ادھر ادھر سے لگ کے وہ منہ میں لگ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اور اس کے علاوہ جو دمہ کے مریض ہیں ان کے لیے بھی مشکل دن آ رہے ہیں, کیونکہ جو سردیاں کے دن ہوتے ہیں اس میں جو دمہ کے مریض ہیں ان کو زیادہ اٹیک ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے, ایک تو سپورز ہوتے ہیں ہوا میں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ہم سردیوں کے لباس پہنتے ہیں اس میں جو روئی وغیرہ ہوتی ہے ان کی, یا دھاگے ہوتے ہیں, وہ اکثر سانس کی نالی میں جا کے اریٹیٹ کرتے ہیں. اکثر جو دمہ کے مریض ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے جو رضائی کا استعمال کرتے ہیں یا بلینکٹ, اس کے اندر جتنی ڈسٹ ہوتی ہے یا اس کے جو روئی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں وہ اکثر سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں, تو یہ ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. پالن کی وجہ سے بہت زیادہ بالکل ایسا ہے. اور ساتھ ساتھ میں اب جو اس میں جو سیلاب والے ایریا ہیں, اگر وہاں کی ہم بات کر لیں تو وہاں پہ جو ٹائیفائڈ, ہیپاٹائٹس, اس طرح کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہونے والی ہیں. بالکل صورتحال ادھر جائے بالکل ایسا ہے, کیونکہ پانی وہاں پہ جتنا ہو گیا ہے, صاف پانی نہیں میسر اب ان کو بہت مشکل ہے, جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس, ٹائیفائڈ, پانی کی وجہ سے ملیریا, ڈینگی, یہ بیماریاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ان کے اندر ڈائریا, موشن, اس کے علاوہ وامٹنگ, یہ مسائل بہت زیادہ. ایٹماسفیئر پولوٹڈ ہو جائے گا ایون پانی جانے کے بعد بھی, تو وہ افیکٹ کرے گا. بالکل, پانی جانے کے بعد بھی وہاں پہ کچھ اثر رہے گا اس کا, وہ خاص کر کے ڈینگی اور ملیریا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیلنے کے خطرہ ہے وہاں پہ. تو کوئی ایسی چیزیں, کوئی ویکسین ہو سکتی ہے, کوئی میڈیکیشن ہو سکتی ہے, کوئی ریپیلنٹ ہو سکتے ہیں, کچھ کیا جا سکتا ہے کہ کم افیکٹڈ ہوں لوگ؟ بالکل, کیئر تو ہر چیز کے لیے ہم پریکاشنس تو لے سکتے ہیں. ملیریا کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں بتایا آپ کو ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس, اگر وہاں پہ انہیں صاف پانی میسر کر دیا جائے اور ان کی جو ہے نا ہیبٹس بنا دی جائیں کہ کچھ بھی کھانا ہے, کھانے سے پہلے آپ نے ہینڈ واشنگ اچھے سے کرنی ہے, اس سے ہم بچ سکتے ہیں. آپ کے نیلز جو ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے رکھیں. اور وہاں پہ ماشاء اللہ سے ہماری کافی فلاحی جو ادارے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دیٹس گڈ. وہاں جا کے انہیں میڈیکل کیمپس لگائے ہیں, اس کے علاوہ کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, پانی دیا جا رہا ہے صاف. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اس کی وجہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ جو اس طریقے سے وہ اسپریڈ نہیں ہو سکیں گے ڈیزیزز, جس طرح کے اگر یہ چیزیں نہ پہنچیں تو اگر بالکل ایسا ہی ہے. اگر ان کو تھوڑے سے وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اگر ایسا کریں کہ تھوڑے جگہوں پہ جا کے جہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہے لوگوں کی, وہاں پہ جائیں ان کے پاس, ان کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ کہ آپ نے کس طریقے سے ہینڈ واشنگ کرنی ہے, آپ کس طریقے سے جو بیسک چھوٹی چھوٹی احتیاط ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے آپ پانی کو بوائل کیسے کریں, اس کو کس طریقے سے پئیں, کھانا کس ٹائم پہ کھائیں. اگرچہ موقع ہے تو ہلکی پھلکی ورزش ان کو بتا دی جائے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے پیسے نہیں درکار, زیادہ محنت نہیں درکار, صرف ایک تھوڑا سا ٹائم ہے. اگر وہ دے دیا جائے تو اس پہ عمل درآمد کر کے ہم بہت سی چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. انفرادی طور پہ انڈیویجولی ایز این ڈاکٹر آپ وہاں پہ جا کے اپنی کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کوئی کیمپ لگایا ہے, یا ٹرن بائی ٹرن آپ دوست مل کے, احباب مل کے جا رہے ہیں؟ میرے کافی دوست ہیں جو کہ گئے ہیں فیلڈ میں. جی بالکل فیلڈ میں ہیں اس وقت. ان سے الحمدللہ رابطہ بھی ہے, اور گئے بگئے ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہاں پہ صورتحال ہے. تو الحمدللہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں ہمارے کمیونٹی کے, ٹھیک ہے, جو لوگ ہیں جو کہ بے لوث وہاں پہ گئے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم سب کچھ وہاں پہ دے رہے ہیں. اور ہم سب کو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بھی اس وقت وہاں پہ سرو کر رہے ہیں انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جو جیسے بھی سرو کر سکتا ہے اسے کر لینا چاہیے. میں اپنا حصہ ڈالوں, آپ ڈالیں, حافظ صاحب ڈالیں. بلکہ سر مجھے یاد آ گئی ایک بات, جیسے ابھی بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, پانی ابھی تو ہے لیکن جب پانی اترے گا تو ان لوگوں کے اپنے بہت سے مسائل اور بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ عادی ان جگہوں پہ ہیں کہ کھلی فضا میں رہنے کے ہیں, لیکن پھر وہاں پہ مساجد میں جانے کے مسائل, مساجد کی تعمیر نو کے حوالے سے, ریپیئرنگ کے حوالے سے,
یہ بتائیے کہ ایک تو ان کا جب دوبارہ ریوائیو ہوگا وہ معاملات، اور دوسرا یہ آپ نے نا اگر مجھے اجازت دیں تو ڈاکٹر صاحب کی ایک بات میں پلیز تھوڑی سی لگاتا ہوں پلیز پلیز. کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. یہ ساری بیماریاں اپنی جگہ، لیکن دو بیماریاں جو ہے نا یہ ہوں گی پانی کی وجہ سے. ایک تو وہ جو موشنز آنے، ڈائریا جسے کہتے ہیں، اور دوسرا پیٹ کی بیماریاں مختلف. جی اگر تو موشنز ہوں تو گھریلو ٹوٹکا یہ ہے کہ سونف اور چھوٹی الائچی پانی میں ڈال کے اسے ابال کے پئیں، اچھا تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ویسے پیٹ کی کچھ بیماریاں شروع یا پیٹ میں درد شروع یہ ہوگی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو بعد میں جا کے ہیپاٹائٹس میں بدل جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ بڑی الائچی اور دار چینی اور یہ پودینے کے پتے پتے اچھا، یعنی ان تین چیزوں کو بہت تھوڑی مقدار میں، اگر 2-3 کلو پانی ہے نا، 2 صرف الائچیاں، 1 دار چینی اور 2 جو ہے نا جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کی پودینے کی، یہ ڈال لیں اور وہی پانی پئیں. اچھا کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، وہ امیون سسٹم کو اتنا اچھا کرتی اتنا جائے گی. اچھا کر دیں گی کہ آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ٹھیک. سادہ پانی جب بھی پئیں گے نا، بے شک وہ یہ منرل واٹر بھی پئیں گے نا تو اسے تکلیف ہوگی حالات اور موسم کی وجہ سے. ٹھیک. جب وہ یہ کام کریں گے نا، طب میں یہ ہے کہ ایسی وبائی جگہ پہ یہ کام کیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری سر میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ابھی لوگ ان کے کھانے کی طرف متوجہ ہیں. جی. آنے والے وقتوں میں یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک ان کی آباد کاری کے لیے ان کے گھر، ان کی چھت بنانی، اور دوسری وہاں پہ انسان کی تربیت کے لیے کسی بھی آبادی میں مسجد کا ہونا بڑا ضروری ہے. ضروری ہے. اور جس طرح گھر جو ہے بہہ گئے، اس طرح مساجد بھی ٹوٹ گئی، اور ان سب کو تعمیر کرنا یا ان کی مرمت کرنا یہ بھی ہم پہ اسی طرح فرض ہے جس طرح آج ان کو کھانا کھلانا فرض ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا سے امانت خاص طور پہ لوگ کلیکٹیولی اکٹھا کر رہے ہیں، انڈیویجولی اکٹھا کر رہے ہیں، دوست احباب کو کہہ رہے ہیں، وہ امانت اکٹھی تو ہو رہی ہے، وہاں پہنچنی بھی ضروری ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ اس کو وہاں پہ نہیں لگاتا، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاثن، جی. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جی. چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے. 3 باتیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہے. اذا اؤتمن خان، جب امانت اس کے پاس ہو تو اس میں خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں. اگر وہ بددیانت اور خائن ہے تو اس کے پاس ایمان نام کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے دین کے اندر سب سے اہم چیز، جی. مجھ سے قبل آپ مفتی صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، امانت کی بات ہو رہی تھی کہ وہ بیٹی نے ماں کے لے کے سونے کا انڈا رکھ کے پھر کہہ دیا کہ ہمیں تو دیا ہی نہیں. تو سر یہ جو ہے نا دین کے اندر سب سے اہم چیز ہی امانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک شخص شہید ہو گیا. لوگ کہنے لگے وہ جنت کی چڑیا ہے، وہ تو بڑا زبردست شہید ہو گیا، وہ تو جنت میں ہوگا. اس طرح آپ نے لوگوں سے کہا، نہیں، میں اسے ایک آگ کی چادر میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ ایک دم متعجب ہو گئے، یا رسول اللہ صبر. جی. آپ نے فرمایا، مال غنیمت سے بغیر پوچھے اس نے ایک چادر لی تھی، آج وہی آگ کی چادر بن کے اسے لپٹی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ یتیموں کا، ان مسکینوں کا، ان مصیبت زدہ لوگوں کا مال ہے.
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو ان کا مال ظلماً کھائیں گے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کی مرضی ہے وہ جو مرضی کر لے۔ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے سر کہ کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ جا کے دینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ پیشہ ور لوگ رستے میں کھڑے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ملے ہیں کہ انہوں نے لوٹ لیا ٹرک۔ جی ایسے واقعات ہوئے ہیں، جی جی، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، نہیں ہے، اور رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کا رستہ روکنے کے لیے ہاں جی، یہ آگ بھر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں اپنی عیاشی کے لیے، وہ وہاں لگا نہیں رہے، لگا جس نام نہیں پہ رہے۔ لے رہے ہیں۔ اور خصوصاً حکومتی اہلکار جو ہیں، سابقہ ریکارڈ یہی ہے کہ جو بھی ایسی ان لوگوں کی امداد کے لیے آتا ہے وہ بازاروں میں بکتا ہے۔ جی بہت سی ایسی ہمیں چیزیں ہیں آن ریکارڈ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا نزلہ، بخار، زکام کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو گھر میں ایسی کون سی چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر کی جا سکتی جو مؤثر ہو سکتی؟ جیسا سر نے بتایا کہ پودینہ اور اس طرح پانی پینا وہ بڑا بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ کہ آپ جو ہے نا اپنی ہیبٹس بنا لیں، غرارے کریں، غرارے بہت اچھی چیز ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھنڈا پانی اوائڈ کریں، کولڈ ڈرنکس اوائڈ کریں، اور اپنے جو گلا ہے، جو منہ ہے، اس کو موئسٹ ٹھیک ہے تر رکھیں اس کو۔ اور اس کے علاوہ آپ ہنی ٹی یوز کر سکتے ہیں، ہنی اینڈ لیمن ٹی، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، آپ کے جو ہے نا قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ لیمن وائٹامن سی ہوتا ہے، اور وہ آپ کے تھروٹ کے لیے، آپ کے انفیکشنز وغیرہ کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ پانی لیں، گرم پانی، اس کے اندر 1 یا 2 چمچ ہنی اور ساتھ میں ہاف لیمن، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بخار ہو رہا ہے تو اس میں آپ نہائیں۔ اچھا، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بخار جب ہوتا ہے تو وہ پانی کے قریب ہی نہیں جاتے، ہاں جی، وہ اوپر رضائی، کمبل، بلینکٹ، کوئی چیز اپنے آپ کو مزید گرم کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز سے اوائڈ کریں، آپ کوشش کریں کہ اپنے ہلکے پھلکے کپڑے پہنیں، اور منہ ہاتھ اچھے سے دھوئیں، اگر نہا سکتے ہیں تو بہت بہترین ہے، نہیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم وضو کریں، بار بار منہ کو دھوئیں، ہاتھوں کو دھوئیں، کلی کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، لیکن یہ آپ گرمیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ہائی ٹیمپریچر اگر آپ کو گرمیوں میں ہے پھر آپ نہا سکتے ہیں، ہاں بالکل، سردیوں میں نہیں۔ سردیوں میں آپ کم از کم اتنا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ماتھا بہت گرم ہے، ٹھیک ہے، خاص کر کے بچوں میں، بچوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سر بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو آپ کم از کم کو پٹیاں کریں، فیس ہلکا سا سادہ پانی سے، بے شک ٹھنڈا نہیں کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سردی ہے، سادہ پانی سے کریں جو نلکے میں بہ رہا ہے، مگر اس کی جو ہیٹ ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے، اس کو پانی پلائیں زیادہ سے زیادہ بچوں کو۔ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں، وہ بچوں کو بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے، وہ مزید ان کو سردی لگنے کی وجہ سے جیکٹ پہنا دیں گی، مزید اپنے قریب کر لیں گی، اور سر تک ان کو رضائی دے دیں گی، تو اس چیز سے اوائڈ کریں۔ اور اگرچہ آپ کو ہلکی پھلکی کھانسی ہو رہی ہے، ساتھ میں بلغم آ رہا ہے، تو کوشش کریں بھاپ لیں، بھاپ لیں، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اس سے آپ کا جو ہے نا جو نالی ہے، سانس کی نالی، وہ تھوڑی سی وسیع ہوگی، اور آپ کا جو ریشہ ہے وہ باہر آرام سے نکل آئے گا۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، چونکہ ہم سیلاب پہ اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے، جن میں ساری عمر کے لوگ موجود ہیں، چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک، جو ان میں کون کون سی بیماریاں ہیں؟ جیسے ہم نے کہا کہ پیٹ کی ہو سکتی ہیں، اسکن کی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ خطرہ کس سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی جیسے مفتی صاحب نے بتایا، پانی اترنے کے بعد جو ایک بدبو رہے گی وہاں پہ، اور جو ایک عجیب سا ایٹماسفیئر رہے گا جس میں غلاظت ہوگی، جس میں جانوروں کے مرنے کی باقیات ہوں گی، یا کچھ آبی جانور جو آ کے افیکٹ کر کے جائیں گے، وہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا، اس میں نا کچھ جو کامن بیماریاں ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو، اس میں ہیپاٹائٹس تو سب سے کامن ہے اس وقت، اور ڈائریا اور ٹائیفائڈ، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ نا آپ کو ایزیلی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں ایک سے دوسرے کو، خاص کر کیونکہ پانی وہاں کا آلودہ ہو گیا ہے، تو وہ پانی جب آپ پئیں گے تو وہ آپ کو ہیپاٹائٹس اے اور ای تو بہت ہی کامن ہے اس کی وجہ سے، ٹائیفائڈ بہت زیادہ کامن ہے، اسکن انفیکشنز، بلکہ میرے کچھ دوست جو وہاں گئے ہوئے ہیں، ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے 2 دوستوں سے بات ہوئی ہے، دونوں وہاں پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے شوز پہنے ہوئے تھے، زیادہ دیر کے لیے 2 سے 3 دن وہ گیلے ہو گئے، اس کے گیلے ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، ان کو فنگل انفیکشن ہو گیا سارا، تو یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسکیبیز جو
خارش کی بیماری ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو جائے کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اگر ایک کو بھی ہو گئی تو اس نے بہت تیزی سے اس کو باقیوں میں پھیلا دینا ہے. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل پرابلمس تو بہت زیادہ ہونے والی ہیں. انزائٹی، ڈپریشن یہ بہت کامن ہونے والی ہیں کیونکہ جیسے ان کی کنڈیشن ہوگی اور جیسے کہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی اویلیبلٹی کم ہو جائے گی، پریشانیاں بڑھیں گی، ہر چیز ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی، تو یہ چیز انزائٹی بہت زیادہ کاز کروائے گی، ڈپریشن بہت زیادہ کاز کروائے گی. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کو پراپر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، ان کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہونے والی، وہ خود بھی ویکنس فیل کریں گی، بچوں کو پراپر طریقے سے وہ فیڈ نہیں کر سکیں گی، تو امیون سسٹم دونوں کا بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا. یا جو خواتین ایکسپیکٹ کر رہی ہیں بھی بالکل ایسا ہی ہے، ان کے لیے پراپر وہاں پہ جو ہے نہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل، گائنی کا نہ سیٹ اپ اویلیبل ہے، اور اگرچہ ان کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کا ہائیجین ماحول نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ڈیورنگ برتھ بھی بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ بیبی کو بھی لگ سکتی ہیں اور مدر کو بھی انفیکشنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح بزرگوں کے حوالے سے بتائیے، جیسے ہم نے خواتین کی بات کی ہے، بڑوں کی بات کی ہے، بچوں کا بھی ہم ذکر کریں، بزرگ جو ایسے بیمار ہیں آلریڈی یا جن کی چلیں صحت تو ٹھیک ہے لیکن ایلڈری ان کو فیکٹر ہے، اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ بزرگوں میں نا ایک تو بہت ہی جو کامن بیماری ہے وہ ہمارے یہاں پہ بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت زیادہ افیکٹ کرے گا. وہ مریض جو بلڈ پریشر کے نہیں بھی تھے پیشنٹ، اس ماحول کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان میں بلڈ پریشر کے بہت زیادہ پرابلم ہو. اور بزرگ کیونکہ ان کی آلریڈی امیونٹی بہت ہی کمزور ہوتی ہے، تو کوئی بھی بیکٹیریا، کوئی بھی انفیکشن جو وہاں پہ اسپریڈ ہونے شروع ہو گیا، چاہے وہ وائرل ہوا، چاہے بیکٹیریل ہوا، چاہے فنگل ہوا، وہ بہت ہی جلدی بزرگوں کو اور بچوں کو افیکٹ کرے گا کیونکہ ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے. تو انہیں سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے انفیکٹڈ لوگ جو ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ بنائے رکھیں، تھوڑا سا احتیاط کریں اور اپنے کھانا جتنا ممکن ہو سکے. ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایسے حالات ہیں اس وقت کہ وہ اس طرح کا فوڈ اویلیبل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی جتنا ممکن ہو سکے اپنی ڈائٹ کے اندر فروٹس اگر ہو سکے ممکن اس کو ایڈ کریں. کھجور جو شاید آسانی سے مل جائے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا کھجور اور ڈرائی فروٹس وہاں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایزیلی تاکہ لانگ لاسٹنگ رہتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتے جلدی، وہ اگر ان تک رسائی ہے تو وہ حاصل کریں. اور اس کے علاوہ ہلکی پھلکی جو ہے نا دن کو رات کو جس ٹائم بھی وقت ملے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز لازمی کریں. یہ بلکہ وہاں پہ جو موجود ڈاکٹرز ہیں یا کوئی ٹرین عملہ جو وہاں پہ گیا ہوا ہے ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو تھوڑا سا ٹائم لگا کے دو چیزوں پہ کام کروائیں. ایک تو سائیکولوجیکلی ان کو تھوڑا سا جو ہے نا پازیٹیو رکھیں، آپٹیمسٹک رکھیں، کاؤنسلنگ کریں ان کی، اور دوسرا ہلکی پھلکی کوئی بھی ایکسرسائز ان کو بتاتے رہیں، ان کو گائیڈ کریں کہ وہ فری ٹائم میں کریں. اس سے یہ ہوگا ایک تو وہ جو ہے نا جو وہاں کا جو پیچیدہ ماحول ہے جو بہت ہی زیادہ اس وقت غمگین ہے اس سے تھوڑا سا نکلنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ ہوگا، اور ان کا جو فزیکلی فٹنس کی طرف تھوڑا سا جو ہے نا وہ بہتری آئے گی. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بیچاروں کی ایکسرسائز ویسے ہی بہت ہو جاتی ہوگی، کوئی کھانا لینے جا رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، کوئی دوائی کا پتہ کرنے جا رہا ہے، کوئی پانی لینے جا رہا ہے، تو ہر بندہ ایکٹیو ہوگا. اچھا اس میں نا میں آپ کی ایک چیز کلیئر کر دوں، ہمارے یہاں پہ یہ بہت ہی کامن میتھ ہے خاص کر کے خواتین میں. وہ کہتی ہے میں نے سارا دن گھر کا کام کیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ایکسرسائز کی، میری تو ایکسرسائز ایسے ہی ہو گئی، میں ایکٹیو رہی ہوں سارا دن، میں نے جھاڑو مارا، میں نے صفائی کی، میں اوپر گئی نیچے آئی. تو اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں، ایکسرسائز آپ کو وہی فائدہ دیتی ہے جو آپ مینٹلی آپ پریپیئرڈ ہو کے کرتے جو آپ کریں. ہاں اگر آپ اپنے کام یہ سوچ کے بھی کرنا شروع کریں کہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں تو وہ اس کو ہٹ کرے گا. بالکل. بٹ ہمارے موسٹلی یہ ہوتا ہے کام، وہ کام سمجھ کے کرتے ہیں، وہ ایکسرسائز. جیسے ہم غذا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بہت سارے لوگ چاول لے کے جا رہے ہیں حفصہ، بلکہ بہت سارے لوگ کو شوربہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی سالن پکا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک دفعہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، یا اگر سٹور بھی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، نہ جگہ ہے نہ حالات ہیں. کیسی غذا دینی چاہیے؟ جیسے کھجوروں کا ذکر ہو رہا تھا، بہت سارے لوگ بسکٹ اور ٹیٹرا پیک جوسز دے رہے ہیں، وہ تو الٹا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن
کیا وہ کہیں نہ کہیں کام کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ابھی ایسا ماحول جہاں پہ آپ کے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اور زیادہ دیر کے لیے آپ سٹور نہیں کر سکتے، تو اس بھوک کو برداشت کرنے کے لیے، تھوڑی بہت انرجی لینے کے لیے وہ جوس بھی کام کرے گا، وہ بسکٹ بھی کام کرے گا، اگر کوئی کینڈی ہے تو وہ بھی کام کرے گی، انرجی لیول کیونکہ آپ کا انرجی دے گی، آپ کو جو ہے نا شوگر لیول آپ کا تھوڑا سا بہتر رکھے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں پہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو اس میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ہاں جتنا آپ ڈرائی فروٹس دے سکتے ہیں یا ایسی چیزیں جو تھوڑا زیادہ دیر تک رہ سکیں گی اور تھوڑا سا لینے سے بھی زیادہ فائدہ دیں گی تو وہ بہترین ہے، بٹ اگر آپ ایک کھجور یا ایک کینڈی بھی اگر دے سکتے ہیں اس وقت تو وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ سر ایک لاسٹ بات جو میں آپ سے دوبارہ لاسٹ کہہ رہا ہوں، پہلی لاسٹ کے بعد، وہ یہ ہے کہ دینی نقطہ نظر سے اجتماعی طور پہ، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کام کرے، انفرادی طور پہ کام کرے ٹھیک ہے، لیکن اجتماعی طور پہ دینی ایسپیکٹ سے اس نقطہ نظر سے ہم ان کے کام آ سکے اپنے سیلاب زدگان کے لیے۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں تھوڑا سی بات پلیز۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس کے ماہر ہیں، جی، وہ میڈیکل سائنس کے مطابق ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، جی، میں ایک دین کا طالب علم ہوں، جی، انہوں نے جو پڑھا ہے اس میں انہیں سکھایا گیا ہے یہ دوا دو گے تو یہ ہوگا، تو ہم نے دعائیں سیکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اور شام تین دفعہ یہ پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے اگر کوئی بیماری افیکٹ بھی کرے گی تو اس کے اثرات اس کے جسم پہ نہیں آئیں گے، زائل ہو جائیں گے، یعنی جس طرح فالج ہوتا ہے اس سے اس کا جسم کا ایک حصہ جو ہے نا مفلوج ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جی، آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھ لے، اگر سانپ بھی ڈس لے گا تو اس کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا ان مصیبت کے وقتوں میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے، ہر قسم کی بیماری سے انہیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ ایک تو یہ ہے اخلاقی ان کی مدد، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ جو ہمیں امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ اس سے بچا لے انہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فلاں بیماری آ سکتی ہے، بچوں میں آ سکتی ہے، خواتین میں آ سکتی ہے، لیکن ان بیماریوں سے اللہ بچا بھی تو سکتے ہیں نا۔ جی بالکل۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور انہیں اپنے لیے صبح شام کی اذکار کو لازم بنانا چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری باڈی گارڈز ہیں۔ ان میں ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اے اللہ مجھے عافیت اور معافی دے میرے دین کے معاملے میں، میرے اہل و عیال کے معاملے میں، میرے مال کے معاملے میں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرما، وامن رواتی، مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت امن نصیب فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو آگے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی پیچھے سے حفاظت فرما، وعن یمینی دائیں سے حفاظت فرما، بائیں سے حفاظت فرما، ومن فوقی اوپر سے حفاظت فرما، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ نیچے سے کوئی مجھے ہلاک نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، لے جی دوا کے ساتھ دعا کا بھی کام ہو گیا اور وقت بھی تمام ہو گیا۔ اگر 1 منٹ ہو تو میں ایک چیز، اب منٹ نہیں ہے، اب منٹ سے آگے جا چکے ہیں، ہم پھر انشاءاللہ رکھیں گے کوئی نشست۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر ماجد خان صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، اور سر ونس اگین تھینک یو مچ۔ حافظ اسد محمود سلفی صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ لے جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور ختم ہو کے تھوڑا آگے بھی بڑھ گیا، بس جلدی سے آپ سے رخصت لیتے ہیں، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔